بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کا شق صدر کے واقعے کو بیان کریں گے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ان معجزات کا بھی تفصیلی ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو فرشتوں نے چاک کر دیا، پھر قلب کو نکال کر اس کو دھو دیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپائی معجزات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ان معجزات کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے ان معجزات کو خوشدلی سے سنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور سویبہ ہی نے آپ سے بیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے رضائی بھائی ہے۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ بھی تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی تھا، جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرے کا دودھ اس سے نہ نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے تھے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہیں رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہے تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی ولی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہے، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچہ لے لیے، مگر صرف حضرت حلیمہ خالی رہ گئی تھی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ خدا کی قسم، میں ضرور اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا ہی کرے تو کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے تمہ باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حضرت حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں یقین سے کہتی ہوں، البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔
حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنگایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تامیں تمکی نہیں۔ ساتھ والے عورتوں نے پوچھا، یہ حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ کا حد نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چرنگاہ سے واپس آئی تو دودھ سے بری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آئی، تنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بری ہوئی دودھ سے لبریز آئی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئی، تنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھوڑوا دیا، تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کرے، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھی، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس ہی چھوڑ دے۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور حلیمہ سے کہا کہ امی جان، 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا ہے اور آپ اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ افتہ و خیزہ دوڑے، دیکھا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور چہرے انور کا رنگ فق ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانے طفولت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، اور ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا لشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ شیطان کا حصہ ہے، پھر شکم اور قلب کو اس دشت میں رکھ کر برف سے دھویا۔ بعد ازان قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر بھی لگا دی۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمان قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا اور چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ الحاصل یہ 4 مرتبہ شق صدر تو روایت صحیحہ اور احادیث معتبر سے ثابت ہے، اور بعض روایت میں 5ویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا، مگر یہ روایت باجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔ حافظ عسقلانی، علامہ سیوطی اور دیگر اکابر علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنی حقیقت پر محمول ہے اور حدیث سے صحیح اس کی موید ہے۔ وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔